آج 32 ای کچہری میں میں اپنی طرف سے اور میرے تمام فیڈرل بورڈ کے سٹاف کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دینا شروع کر دوں، چند جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور کچھ نوٹیفیکیشنز ہم نے کی ہیں ریگارڈنگ اور ایگزامینیشن، کچھ پالیسیز سے متعلق ہیں، تو اس کا ذکر میں پہلے کر دیتا ہوں اور ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات کے جوابات اسی میں سے آپ کو مل بھی جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آنے والے 2023 کے ایگزامینیشن کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں ہمارے فیڈرل بورڈ نے SSC یعنی میٹرک کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے ہمارا میٹرک کا 2023 کا فرسٹ اینول ایگزامینیشن ٹینٹیٹیولی فرام 27 اپریل، لیکن اس میں ایک دو دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ٹینٹیٹیولی ہم نے پلان کیا ہے 27 اپریل 2023۔ اس کی جو ایڈمیشنز شروع ہیں اور 20 فروری تک اس کی نارمل فیس کے ساتھ آپ اپنا داخلہ کر سکتے ہیں۔ نارمل فیس 20 فروری کے بعد بھی آپ کو آپشن ہے، لیکن دیٹ وڈ بی لائک اے ڈبل فی اپ ٹو مارچ 2، اور پھر 13 مارچ تک آپ ٹرپل فی کے ساتھ جمع کریں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ٹرپل یا ڈبل فیس دینے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ 20 فروری تک اپنے داخلے مکمل کر لیں فار 9th and 10th، جو ہمارا 23 کا ایگزامینیشن ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو انٹرمیڈیٹ کا ایگزامینیشن ہوگا 2023 کا، وہ مئی کے لاسٹ ویک یعنی اراؤنڈ 25 میں وہ ایگزام شروع ہوگا، اور ان کے ایڈمیشنز جو ہیں نیکسٹ کمنگ منڈے سے شروع ہو جائیں گے، یعنی 30 جنوری سے، اور آپ اپنی نارمل فیس کے ساتھ 20 مارچ تک آپ داخلہ لے سکتے ہیں نارمل فیس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد 10 days مور ڈبل فی اینڈ دین ٹرپل فی۔ تو یہ تو تھا ایگزامینیشن کے آنے والے ایگزامز کے حوالے سے ایڈمیشنز، ان کے ڈیٹس، یہ ہمارے ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل اور دوسرے فیس بک پیجز پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پر بھی یہ سارے نوٹیفیکیشنز ہمارے اپلوڈ ہو چکے ہیں، اویلیبل ہیں۔ کل ہم نے کچھ نوٹیفیکیشنز کی ہیں 2023 اور اس کے آنورڈ ایگزامینیشنز کے حوالے سے، اس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے آپ بچوں کے لیے، آپ کے علم میں ہے کہ ہم سال میں 2 ایگزامز کنڈکٹ کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ یہ ہمارے مارچ اپریل کے ایگزامینیشن، اپریل مئی کے جب ایگزام فرسٹ اینول ہو جائیں گے تو اراؤنڈ سپٹمبر اکتوبر ہمارا سیکنڈ ایگزام ہوگا اینول۔ تو اس کے لیے جیسے ہم نے سہولت دی ہے آپ بچوں کو کہ آپ کسی بھی فرسٹ اور سیکنڈ میں، دونوں میں سے کسی بھی ایگزام میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ آپ دونوں ایگزامینیشن میں، اس سیشن میں آپ اپنے سبجیکٹس بھی اس کو اپنی چوائس کے مطابق آپ اسٹیگر کر سکتے ہیں، سپلٹ کر سکتے ہیں، یہ آپشن بھی آپ کو اویلیبل ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے جو رزلٹ کارڈز ہوتے ہیں یا جو سرٹیفکیٹ آپ کو ایشو کیا جاتا ہے 2023 میں دونوں ایگزامینیشن کے نتیجے میں، تو اس سے آپ کے رزلٹس اور آپ کے رزلٹ کارڈ یا آپ کے سرٹیفکیٹ پر دا ورلڈ فرسٹ یا سیکنڈ اینول نہیں لکھا جائے گا۔ یہ ہم نے کل نوٹیفائی کر دیا ہے اس کو، اور آپ کے سارے جو ڈاکومنٹس ہوں گے SSC اور HSC، اس میں صرف اینول 2023 لکھا جائے گا، اینڈ اٹ ول ناٹ ریفلیکٹ اینی فرسٹ اور دا سیکنڈ اینول۔ آپ جس ایگزام میں بھی بیٹھتے ہوں آپ کا 2023 کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہم نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، ہم نے جو ہمارے پاس مارکس ہوتے تھے اب تک 33% پہ پاس ہوتا تھا، اب 33% کو ریز کر کے اب 40% ایک بچہ حاصل کرے گا
تو وہ پاس ہوگا. 40% سے نیچے لائک 38, 39 تو ہی ول ناٹ بی کنسیڈر ایز سکسیزفل کینڈیڈیٹ. تو یہ ایک اہم فیصلہ ہے اور آپ بچوں کو اب محنت کرنی ہوگی. بہت کم بچے ہمارے 33% پہ آتے ہیں، موسٹلی 40 سے زیادہ آتے ہیں مارکس ان کے. تو 40 ہم نے تھریش ہولڈ رکھا ہے اور یہ اس کا اطلاق پورے پاکستان میں ہوگا. باقی بورڈز بھی اسی کو فالو کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے IBCC کا ڈیسیجن ہے تو اس کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں. پھر ایک اور نوٹیفیکیشن ہم نے کیا ہے اور وہ بہت اہم ہے، لیکن اس اہم نوٹیفیکیشن سے پہلے میں پریکٹیکلز کے بارے میں بتا دوں کہ جو نوٹیفیکیشن ریگارڈنگ پریکٹیکلز ایگزامینیشن ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو 2024 کا ایگزام ہوگا، یعنی 23 نہیں، میں 24 کی بات کر رہا ہوں. تو 2024 میں جو ہمارا ایگزامینیشن ہوگا وہ ہر گریڈ یعنی 9th کے ساتھ پریکٹیکلز ہوں گے ایگزام کے ساتھ، 10th کے ساتھ 11th اینڈ 12th. تو ہر گریڈ کا پریکٹیکل ہوگا، یعنی کمپوزٹ پریکٹیکل نہیں ہوں گے. تو یہ ایک اہم فیصلہ ہے، آپ سب بچے اس کو نوٹ کر لیں. اس کے لیے ہم ایک ڈیٹیل پالیسی اور پریکٹیکلز کو کیسے کنڈکٹ کریں گے، پریکٹیکل کنٹینیوسلی مانیٹر کیسے کریں گے کہ اسکول میں پریکٹیکل ہوں، بہت اہم ہے. آپ کے جتنے بھی اسپیشلی سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کانسیپٹ کا جو پریکٹیکل ورک ہوتا ہے، اپلائیڈ ہوتا ہے اس کا تو ڈومین، تو اس کو جج کرنا، اس کو اسیس کرنا، کنٹینیوسلی اسیس کرنا، اس کا طریقہ کار اور پالیسی ہم ڈیٹیل میں دیں گے. لیکن فی الحال یہ ڈیسیجن آپ نوٹ کر لیں کہ فرام 2024 ہر گریڈ کا ایگزام کے ساتھ ہی پریکٹیکل ہوگا، ان لائک دا ایگزسٹنگ پریکٹس آف کمپوزٹ پریکٹیکل ایگزامینیشن. اب آتے ہیں ایک اہم ڈیسیجن، وہ ہے انٹروڈیوسنگ دی گریڈنگ سسٹم. یہ بہت عرصے سے ہم اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً بچوں سے اس بارے میں بتاتے رہے ہیں کہ ہم شفٹ ہو رہے ہیں ٹورڈز گریڈنگ سسٹم. اس کا طریقہ کار ہم نے نوٹیفائی کر دیا ہے. میں تھوڑا سا وضاحت اس کے کر دوں گا اور دین آپ نوٹیفیکیشن سے بھی ہمارے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس پورے پلان کے مطابق اس کو ایک تو ہم نے 3 فیز میں کرنا ہے. جو فرسٹ فیز ہے 2023 کا، جو ہمارے اپریل میں اور پھر جو سیکنڈ اینول کے ایگزامینیشن ہوں گے، اس میں جو گریڈ 9th اور گریڈ 11th کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو رزلٹ کارڈ ہم دیں گے، تو اس رزلٹ کارڈ پہ جو وہ حاصل شدہ نمبر ہوں گے سبجیکٹس وائز وہ بھی ریفلیکٹ ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ وہ جس گریڈ میں فال کر رہے ہیں وہ گریڈ بھی سبجیکٹ کے ساتھ لکھا جائے گا کہ انگلش میں یہ گریڈ آیا ہے، اتنے مارکس ہیں، یہ اس کا گریڈ ہے. اردو، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یعنی جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں، ہیومینٹیز ہو، سائنس گروپ ہو، اور 11th میں جس طرح آپ کے پری میڈیکل ہیں، پری انجینئرنگ ہیں، یا ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹر سائنس کا گروپ ہے، تو 9th اور 11th کے رزلٹ کارڈ میں آپ کے ایبسولوٹ مارکس بھی ہوں گے، ساتھ آپ کا گریڈ بھی ہوگا اور پھر GPA بھی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا یہ چینج رزلٹ کارڈ ہوگا. انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 15 days اس کا جو ماڈل ہاؤ اٹ ول لک لائک، تو وہ آفٹر 15 February ہم ڈسپلے کریں گے ایز اے سیمپل، ایز اے ماڈل انشاءاللہ. پھر جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا سیکنڈ فیز 2024 کا، تو 2024 میں جو گریڈ 9th اور 11th کے بچے اب 10ویں میں اور 12ویں میں ہوں گے، تو ان کا جو ہے رزلٹ کارڈ بھی اکارڈنگلی اس کے ایبسولوٹ مارکس ہوں گے
اور ساتھ ہی جی پی اے ہوگا اور گریڈ بھی ہوگا. لیکن 2024 میں جو گریڈ 9 اور 11 کے بچے ہوں گے ان کے ایبسولوٹ مارکس شو نہیں ہوں گے, صرف ان کا گریڈ شو ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کا جی پی اے شو ہوگا. پھر 2025 میں جو اس کا فل امپلیمنٹیشن ہوگی اس پالیسی کی, تو اس میں سارے گریڈز کے بچوں کے ریزلٹس کارڈز اور ان کے سرٹیفکیٹس بھی کوئی ایبسولوٹ مارکس اس میں شامل نہیں ریفلیکٹ نہیں ہوگا. وہ صرف اور صرف ان کا پورا ریزلٹ گریڈ وائز پر اور سی جی پی اے بیسڈ ہوگا. تو ہر ایک بچے کو اپنا جی پی اے کا علم ہوگا کہ میرا یہ 5 پوائنٹ تک ہوگا, کہ یہ 4 جی پی آیا ہے, 4.5 ہے, 3 ہے, 3.5 ہے, تو یہ جی پی اے میں آپ کے رزلٹ. یہ جو مقصد ہے اس گریڈنگ سسٹم پہ جانے کا اہم فیصلہ ہے یہ, اور یہ پورے پاکستان میں تمام بورڈز اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اسی طرح فیز مینر میں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس میں 2 اہم باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بچوں کو اس نمبروں کے ریس سے نکالنا ہے, ان پر پریشر کو کم کرنا ہے. یہ جو کمپٹیشن ہوتی ہے ایک نمبر کی, یہ چیزیں ختم کرنے کا مقصد ہے تاکہ بچے فلی کنسنٹریٹ کریں اپنے لرننگ آؤٹ کمز پہ جو کریکولم میں دیے ہوئے ہیں, جو ایس ایل اوز ہیں, اور پھر اس ایس ایل اوز کے تحت آپ کا ایگزام ہوتا ہے, تو آپ اسی پر فوکس رہیں اور یہ ریس سے نکل آئیں آپ. دوسرا اس کا یہ ہے کہ والدین کے لیے بھی یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ وہ بچوں کو پریشرائز نہیں کر پائیں گے بچوں کو, اور ان پر بھی پریشر کم ہو جائے گا. اور نیکسٹ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہی ریزلٹس اس وقت پاکستان میں بھی وہ بچے جو کہ انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم میں ہیں, یعنی او لیول اور اے لیول یا کسی اور آئی بی وغیرہ کے بچے ہیں, تو ان کے بھی ریزلٹس اسی طرح گریڈنگ سسٹم پہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں, ایبسولوٹ مارکس نہیں ہوتے. تو ہم اپنے پاکستانی سسٹم آف ایجوکیشن کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ الائن کرنا اور ان کے مطابق لے کر آنے کا ارادہ ہے اور سوچ ہے, اور اسی بنا پر ہم نے یہ 25 جنوری کو نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے اور وہ اویلیبل ہیں, آپ اس کو دیں گے. مزید اس کی تفصیلات ہم وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے آپ کو, اور جو ماڈل آپ کا رزلٹ کارڈ ہوگا یا آپ کا سرٹیفکیٹ کیسے لگے گا آفٹر دس چینج ان پالیسی, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک اور اہم جو بات آپ سے آج شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو 2022 کے فرسٹ اینول ایگزامینیشن میں جو اسٹوڈنٹس ہمارے ٹاپ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اچھے نمبر لیے تھے, ان کے جو, اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ ای مارکنگ ہو رہی ہے اور ایس ایل او بیسڈ ایگزامینیشن تھا. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روبرکس کیا ہیں جس کے تحت ہم آپ کے سوالوں کے جوابات کو چیک کرتے ہیں, وہ بھی ہمارا ڈسپلے ہو چکا ہے, وہ وعدہ پورا کر لیا ہے. اب ایک اور آپ کی سہولت کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ان ٹاپ پوزیشن بچوں کے جو آنسر اسکرپٹس ہیں وہ اویلیبل ہوں گے ہمارے لائبریری میں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہو, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اپلوڈ کریں آن دا ویب سائٹ تاکہ آپ کو گائیڈنس ملے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو بہت اچھے نمبر لیتا ہے, پیپرز آپ کے سامنے ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے ہوں گے, اور اس جوابات پر جو ان کو مارکس ملے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوئے, تو آپ کی ایک لرننگ ہوگی, آپ ان سے اپنا گائیڈنس لے سکو گے. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے ہمارے بورڈ کا, اور انشاءاللہ ود ان ویک 10 days ہم اس کو ڈسپلے کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ اپنی سے تیاری شروع کر لیں. کل ہمارے لیے فیڈرل بورڈ کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن تھا,
اور وہ اس حوالے سے تھا کہ جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سہولتیں فراہم کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں اس کا محور جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ پالیسیز ہماری ہیں کہ جو بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، جو بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، ہم انہی پالیسیوں کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اور ان میں کوئی امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہو تو وہ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو آپ لوگوں کے جو ڈاکومنٹس کے اس وقت جو طریقہ کار ہے کہ حاصل کرنے کا، آپ کے علم میں ہے کہ فیڈرل بورڈ میں ایک ون ونڈوز آپریٹ کر رہا ہے. آپ کو بہت سارے آپ کے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن ہیں، آپ کے سیکنڈ کاپی لینی ہے کسی ڈاکومنٹ کی، آپ نے مائگریشن کرنا ہے، تو وہ آپ ون ونڈو پہ آ کر کرتے ہیں. اور اس کی بھی ٹائم لائنز ہیں کہ ود ان کوشش ہماری یہ ہے کہ منیمم پاسبل ٹائم میں 5 منٹس میں یہ کام آپ کے ہو جائیں تاکہ آپ کو زیادہ زحمت نہ اٹھانی پڑے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا آپشن ویب سائٹ پر آپ گھر بھی منگوا سکتے ہیں ڈاکومنٹس. وہ جو ای سروسز ہیں اس کے ذریعے ہمارا پورٹل پر آپ اپلائی کرتے ہو، فیس جمع ہو جاتی ہیں اور پھر ود ان 24 آور ڈاک کے ذریعے آپ کے گھر تک ڈاکومنٹ پہنچتے ہیں. تو ان دونوں سہولتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ سیلف سروس مشینز، اور اس کی میں تھوڑا سی وضاحت یہ کروں کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بینکس میں آپ کے ATM مشینیں ہوتی ہیں، وہیں سے بندہ خود کار طریقے سے وداؤٹ گوئنگ ٹو دا بینک یا کسی بینک کے ملازم کی شرکت کے بغیر ہی آپ خودکار طریقے سے اپنے اکاؤنٹس یا پیسے نکلوا سکتے. تو اسی طرح کا ایک سیلف سروس مشین فیڈرل بورڈ نے انٹروڈیوس کیا ہے اور ہم نے فرسٹ مشین ہمارے اسلام آباد کے IBCC آفس میں انسٹال کر دیا ہے. تو جو بچے اپنے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن IBCC سے کرواتے ہیں، یہ جو باہر ملکوں کو جاتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے ان کی اٹیسٹیشن فرام دی IBCC ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ فیڈرل بورڈ آتے تھے، اس کو اٹیسٹ کروا کر فزیکلی آنا پڑتا تھا، اٹیسٹ کروا کر پھر ایک سیلڈ انویلپ میں IBCC کے پاس لے جایا جاتا تھا. اب اس سیلڈ انویلپ کی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی ہے. وہیں پر IBCC آفس ہی میں ہمارے مشین سے آپ ڈیجیٹلی اپنا ڈاکومنٹس نکلوائیں گے اور وہ IBCC اس کو ویریفائی کرے گا یا اس کی اٹیسٹ کرے گا IBCC. تو اس میں کافی سہولت بچوں کو مل گئی ہے. 2 جگہوں پہ جانے کی بجائے اب ایک ہی جگہ پہ ان کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن فرام IBCC. یہ جو سیلف سروس ہے، یہ مشین یہ پورے پاکستان میں ہر شہر میں ہم لگائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کپل آف ڈیز اینڈ ویکس، اور یہ ہر جگہ اویلیبل ہوں گے. یہ مارکیٹ پلیس پر بھی اویلیبل ہوں گے، یعنی اگر آپ آسانی سے کسی جگہ پہ آپ جائیں کسی شاپنگ ایریا میں، وہیں پر ہمارا فیڈرل بورڈ کا یہ سیلف سروس کیوسک انسٹال ہوگا اور وہیں پر آپ اپنے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ سے سہولت آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اہم انیشیٹو ہے فیڈرل بورڈ کا. ہم اس کو کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، آلموسٹ ایوری سٹی. سیکنڈ فیز میں ہم یہ سہولت اداروں کو بھی دیں گے، اداروں کے ساتھ مل کر بھی اپنے انسٹیٹیوشنز میں، تاکہ بچے اپنے ہی اداروں سے یہ سہولت حاصل کر سکیں. تو کل سے اس کا افتتاح ہو چکا ہے. IBCC اسلام آباد آفس میں فیڈرل بورڈ کا لائک بورڈ ان اے باکس اویلیبل ہے. آپ اس سیلف سروس مشین سے خدمات حاصل کر سکتے ہیں. سپورٹس کے حوالے سے میں انفارم کر دوں کہ 2 فیبروری کو پورے پاکستان کے بورڈز کے پلیئرز اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں. تو 2 فیبروری کو ہمارا بچیوں کا سپورٹس گالا شروع ہو جائے گا، کک آف ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح 7 فیبروری سے لڑکوں کے گیمز شروع ہوں گے.
یہ فیڈرل بورڈ کی ٹیمیں ہوں گی جو کہ باقی بورڈز کے ساتھ ٹیموں کے ساتھ ان کے مقابلے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے علم میں ہیں کہ ہمارا اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز اس میں کورونا کی وجہ سے کچھ سٹاپ آ گیا تھا۔ اب ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اور اچھے طریقے سے ہم کر سکیں، اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ سون آفٹر دی اسپورٹس گالا جو انٹر بورڈ کمپٹیشنز ہوں گی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پھر اپنے زونل مقابلے ہوں گے فیڈرل بورڈ کے۔ وہ انشاءاللہ کوشش ہماری ہے کہ فیبروری میں وہ بھی منعقد ہو سکیں، اور مارچ سے پہلے جب آپ اپنے ایگزامز کی تیاری میں لگ جائیں گے تو اس سے پہلے یہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گی۔ پھر سمر میں، گرمیوں میں اس دفعہ ہم پلان کر رہے ہیں سوئمنگ، روئنگ اور رافٹنگ اور ہائکنگ اینڈ راک کلائمبنگ کے کمپٹیشن۔ تو اس کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں شیئر کریں گے۔ تو سمر کی چھٹیوں میں انشاءاللہ اس اسپورٹس کے لیے آپ لوگ تیار رہیں۔ ہماری ٹیمیں بنیں گی اسلام آباد بیسڈ یا کراچی، لاہور بیسڈ، جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے یہ کمپٹیشن ہوں گے، اور کوشش ہم کریں گے کہ میکسیمم اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کر سکیں فار دی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ان یور سمر ہالیڈیز۔ اور اس کے بعد جب ہمارا سپٹمبر کا ایکیڈیمک سیشن شروع ہو جائے گا نیکسٹ ایئر کا 23-24 کا، تو وہاں سے پھر اگین ایک باقاعدہ اسپورٹس گیمز کے کیلنڈر کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز ہماری جاری رہیں گی۔ اسپورٹس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں اس کا بھی باقاعدہ پورے سال کا کیلنڈر جو ہے وہ نوٹیفائی کر رہے ہیں ہم، اور اس کے تحت ابھی بہت سارے ہمارے اس سال کے ایکٹیویٹیز کنکلوڈ ہو گئے ہیں، جیسے کہ نعت کمپٹیشن ہے، قرأت کمپٹیشن ہے، ڈیبیٹ، اسٹیم ایکٹیویٹیز ہیں، ایگزیبیشنز ہیں، وہ ہماری ہو چکی ہیں۔ اور اس دفعہ ہم نے بچیوں کے لیے خاص طور پر فرسٹ ٹائم ہینڈی کرافٹس اور جو ایمبرائڈری کے کمپٹیشن کروائے، اور بچیوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسٹیم ایکٹیویٹیز، یہ جو سائنس، ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس آپ کے علم میں ہے، فیڈرل بورڈ اس ایکٹیویٹیز کو کر چکے ہیں، اور ہم نے جیتنے والی ٹیموں کو انعامات بھی دیے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا اس کو مزید افیکٹو بنانے کے لیے فیڈرل بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ادارے اور جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ، ہم نے نوٹیفیکیشن کی ہوئی ہیں کہ اپنا کوئی سائنٹیفک سائنس، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس میں کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کانسیپٹ نوٹ فیڈرل بورڈ کو بھجوا دیں۔ اس کی تاریخ تو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں 15 فیبروری تک، ابھی کلوز ہو گیا ہے لیکن ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ کانسیپٹس موصول ہو چکے ہیں، اور میں انکریج کروں گا آپ سب لوگوں کو، اداروں کو، بچوں کو جو ان پروجیکٹس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے پروجیکٹ کا ایک کانسیپٹ نوٹ ہمیں بھجوانا ہے، پھر ہمارے ایکسپرٹ ٹیم اس کو بیٹھ کر ان کانسیپٹ کو ریویو کر کے جو ایکسیپٹنس ہو جاتی ہیں، تو فیڈرل بورڈ اس ٹیم کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ مل کر وہ پروجیکٹ اسپانسر کرے گا فیڈرل بورڈ۔ اس کے جتنے بھی اخراجات اس پروجیکٹ کے آئیں گے وہ فیڈرل بورڈ اس کو کہے گا، اور الٹیمیٹلی پھر ہم اس کو ایگزیبیشن میں کے لیے تیار کریں گے، اور اس میں کمپٹیشن کے ذریعے انعامات بھی ہم دیں گے، اور ساتھ ساتھ جو سکسیسفل پروجیکٹس ہوں گے اس کی فردر کمرشل پرپزز کے لیے ہم مزید ان اداروں کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کے اخراجات فیڈرل بورڈ پورا کرے گا۔ تو جتنے بھی پروجیکٹس ابھی اسٹیم کے بنیں گے، وہ جو سلیکٹڈ کانسیپٹس ہوں گے اس کے ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ فیڈرل بورڈ برداشت کرے گا۔ آپ بچوں نے محنت کرنی ہے، آپ نے اپنے صلاحیتوں کو آگے لے کر آنا ہے، اور ان کی جو کاسٹنگ ہوگی وہ فیڈرل بورڈ برداشت کرے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم ہے، اور میں انکریج کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ پارٹیسپیٹ کریں اس ایونٹ میں، اور کوشش کریں کہ آپ جو سائنس کے جو
آپ کے تجربات ہیں یا آپ کے پروجیکٹس ہیں اس پہ کام کریں اپنے ٹیچرز کے ہمراہ. جہاں جہاں پر ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہوگی, ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی, یہ کام ہم پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اور ہمارے جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے ان کے ایکسپرٹس لوگوں کے ساتھ مل کر, اس میں نے کمپیوٹر سائنس شاید مس کیا تھا, کمپیوٹر سائنس کے پروجیکٹس بھی ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اس کو ہم آگے بڑھا سکیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بچے اپنا کانسیپٹ نوٹ جلد از جلد فیڈرل بورڈ کو بھیجوائیں گے. 15 فیبروری از دا ڈیڈ لائن. اس کے بعد ہم وہ پروسیس آف ریویو شروع کریں گے اس کا, اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم ان پروجیکٹس کو اسپانسر کریں گے اور پروجیکٹس پہ کام کریں گے. اس پہ جتنا بھی اب وقت درکار ہوگا تھرو آؤٹ یور ایکیڈیمک سیشن ہم اس پروجیکٹس پہ کام کریں گے تاکہ وہ نیکسٹ جو ہمارا اس کا ٹائم آئے گا آف دا ایگزیبیشن اور ہولڈنگ سچ کمپٹیشن تو اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. اس کے علاوہ آج سے میں یہ اناؤنس کرتا ہوں 2023 یہ جنوری ٹو دسمبر 2023 اس کو ہمارا فیڈرل بورڈ کا تھیم ہوگا. ہم کوشش کریں کہ ہر سال ایکیڈیمک ریلیٹڈ ایک تھیم پہ ہم کام کریں جو کہ آپ کے سلیبس اور کریکولم کے ساتھ ساتھ اس کو سپورٹ میں ایز این ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کے طور پر آپ کے لرننگ کو فردر پروموٹ کر سکیں. تو ہم 2023 کو دا ایئر آف ایکوائرنگ 21st سینچری اسکلز اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج سے ہمارے اس فوکس رہے گی کہ ہم اویئرنیس کریٹ کر سکیں بچوں میں جو سکلز ریکوائرڈ ہیں جو کہ پوری دنیا میں آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے عملی زندگی میں جو کام آنے والے سکلز ہیں ان سکلز کو بھی آپ حاصل کر سکو. ابھی میں نے صرف انٹروڈیوس کیا سبجیکٹ کو, اس کی تفصیلات آنے والے دنوں میں ہم مزید آپ کو دیتے رہیں گے. اس سلسلے میں فیڈرل بورڈ نے ایک جو راولپنڈی اسلام آباد کے بچے ہیں ان کے لیے تو اور باقی شہروں کے بچے بھی ساتھ ساتھ تو فیڈرل بورڈ نے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ MOU سائن کر لیا ہے بگر پکچر کنسلٹنگ فرمز کے ساتھ. یہ پرو بونو کر رہے ہیں فری آف کاسٹ اور ان کے ساتھ ان کے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر آپ کے جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے اور ان کے لیڈ ماسٹر ٹرینر کو ٹرین کر کے پھر ان کے ذریعے کم از کم جو 3 اہم ہمارے سکلز ہیں ایکٹیویٹیز ہوں گی اس پر ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے جس میں جو سب سے ضروری آپ کے جو انگلش لینگویج اسپوکن انگلش لینگویج ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی تاکہ آپ انگریزی بول چال جس کو کہتے ہیں اس میں آپ کی مدد کی جائے اور امپروو ہو جائے. دوسرا اس میں کس طرح آپ اوریٹری انگلش ڈیبیٹ یا جو کنورسیشن سکلز ہیں وہ کیسے بچوں کے ڈیولپ ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے سکلز بلڈنگ ہے جس میں گرافک ڈیزائننگ ہے, ایڈیٹنگ ہے, کانٹینٹ رائٹنگ ہے, برانڈ بلڈنگ ہے اور اسی طرح دوسرے سکلز جو کہ آپ کو ایک سکسیسفل فری لانسنگ ورک کے لیے آپ کو انیبل کرے گا. یہ خاص طور پر ہمارے FSC اور انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے لیے بہت اہم ہے لیکن اس میں کوئی قید نہیں ہے, ہمارے 9th 10th کے بچے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تیسرا اس کا جو پرپز ہوگا وہ لیڈرشپ ہے, ینگ لیڈر, ڈیولپنگ ینگ لیڈر سکلز. اس میں سپورٹس ہیں جس میں آپ ٹیم ورک سیکھیں گے, آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سپورٹس جو ہے اس سے آپ کانفیڈنس گین کر سکتے ہیں, آپ کے ٹیلنٹ کو آگے لایا جا سکتا ہے اور ٹیم ورک اینڈ لیڈرشپ. تو یہ بھی ایک آج اہم ڈیسیجن ہے کہ ہم دا ایئر آف 2023 وڈ بی ہم وقتاً فوقتاً
آپ کے لائف سکلز ہیں، لرننگ سکلز ہیں، لٹریسی سکلز ہیں، وہ ہم سارے سکلز کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں، اور اس کے پھر اگر ضرورت پڑی تو اس کو اسیس کیسے کریں گے، اس کا کمپٹیشن کیسے کروائیں گے، تو یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو آپ نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے سکلز، آلریڈی آپ بہت سارے سکلز حاصل کر چکے ہو۔ سوشل میڈیا، جو موبائل یوزرز ہیں انہوں نے کافی ایکوائر کیے ہیں، بہت سارے بچے اویئر ہیں کہ کس طرح گرافک ڈیزائننگ ہوتی ہے، کس طرح انفوگرافکس بنائے جاتے ہیں، اور کس طرح وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، برانڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بجائے اس کے کہ اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے آپ لوگوں کو نکال کر ان کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں اس کی طرف ہم آپ کو لے آئیں اور آپ کے سکلز کو ڈیولپ کریں۔ یہ 21st سینچری سکلز ہر ایک بچے کے لیے، یعنی اگر اس نے ایک سٹیزن بننا ہے، ورلڈ سٹیزن بننا ہے، نیشنل، تو اس کے لیے کون سے سکلز ریکوائرڈ ہوں گے، اور اسی فیوچر میں یہی ایک واحد ایک رستہ ہے کہ اف یو آر اسکلڈ تو آپ کامیاب رہو گے۔ تو انشاءاللہ 2023 would be the year of 21st century skills, introducing 21st century skills۔ ہم آپ کی اویئرنیس کریٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ وہ ایکٹیویٹیز بتائیں گے جس کے ذریعے آپ ان سکلز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے پروگرام آئیں گے آف دا ایکوائرنگ 21st century skills۔ اس کے بعد میں آتا ہوں، آپ کے تقریباً بہت سارے کویسچنز تو میں نے اس میں ہی آنسر دے دیے ہوں گے، لیکن پھر بھی جو آپ کے پوچھے گئے سوالات ہیں اس کی طرف میں آتا ہوں۔ ایک سب سے پہلے جو کویسچن میرے سامنے ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے کون سے اسکول ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے میٹرک ٹیک، اچھا میٹرک ٹیک اور انٹر ٹیک یہ ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں، اور یہ آپشنز ہیں بچوں کے لیے۔ یعنی جس طرح آپ میٹرک میں سائنس پڑھتے ہو اور پھر میٹرک میں آپ ہیومینٹیز پڑھتے ہو، گروپ پڑھتے ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا گروپ ہے جس کو میٹرک ٹیک کے نام سے۔ میٹرک ٹیک میں جو ہمارے ٹیکنالوجیز ہم آفر کرتے ہیں، آپ کے کمپلسری فزکس، یہ انگلش، اردو، اسلامیات، پاک اسٹڈی سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے 3 سبجیکٹس آپ نے لینے ہیں وہ میٹرک ٹیک کے بڑے انٹرسٹنگ امپلائیبلٹی کی طرف جانے والے ہمارے ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے کہ میٹرک ٹیک میں ہے ٹورزم مینجمنٹ ہے، فیشن ڈیزائننگ اینڈ ڈریس میکنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ اینڈ میڈیا پروڈکشن ہے، بیوٹیفیکیشن، ہوٹل مینجمنٹ، انڈسٹریل الیکٹریشین، انٹرنیٹ آف تھنگس، بوتھ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ۔ سو گریڈ 9 سے ہمارے یہ اس وقت بھی ہمارے اسلام آباد میں، راولپنڈی اسلام آباد سے اور کچھ باہر شہروں سے تقریباً 2022 میں 300 کے لگ بھگ بچے بچیاں اپیئر ہوئی میٹرک ٹیک کے 9th گریڈ کے، اور انشاءاللہ 2023 میں وہ 10th گریڈ کا ایگزام دیں گے۔ پلمبنگ اینڈ سولر واٹر ہیٹنگ سسٹم ہے، پروفیشنل شیف ہے، اور اسی طرح میڈیکل ٹیکنالوجی FSC کے بچوں کے لیے اگر وہ پری میڈیکل، پری انجینئرنگ گروپ کے ساتھ ساتھ انٹر ٹیک بھی کر سکتے ہیں، جس میں ٹیکنالوجی ہے، میڈیکل لیب ٹیکنیشین ہے، ٹیکنالوجی ہے، آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی ہے، فزیوتھراپی ٹیکنالوجی ہے، ڈینٹل ہائیجین ٹیکنالوجی ہے، میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی جو ہمارا ریڈیولوجی ہوتا ہے، آپتلمک ٹیکنالوجی جو کہ آنکھوں کی بیماریوں سے ریلیٹڈ ہے، کارڈیک ٹیکنالوجی، ڈسپینسنگ ٹیکنالوجی، اور اسی طرح بہت سارے ہمارے ڈپلوماز ہیں۔ ڈپلوما ان آرکیٹیکچر ہے، 3 ایئرس ڈپلوما ہے، ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئرنگ کا کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، الیکٹرانکس ہے، کیمیکل ٹیکنالوجی ہے، سول ٹیکنالوجی ہے، الیکٹریکل ٹیکنالوجی، فوڈ پروسیسنگ اینڈ پریزرویشن ٹیکنالوجی، میکینیکل، پیٹرولیم، ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن،
ड्रेस मेकिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग, कॉमर्स, डिप्लोमा इन कॉमर्स एंड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट। और साथ ही साथ अभी इंशाल्लाह 2024 से कोशिश है कि इंट्रोड्यूस हो जाए एग्ज़ाम्स से इंटरमीडिएट इन यूनानी एंड आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये भी हमारे टेक्निकल जो एजुकेशन है उसमें हमारे इदारे भी मौजूद हैं। तो सवाल पूछा गया था कि कौन कौन से इदारे हैं, वो हमारे वेबसाइट पर पूरी लिस्ट है। तकरीबन हमारे इस वक्त जो इदारे हैं इस्लामाबाद में उनकी तादाद 20 तक इदारे हमारे इस्लामाबाद में हैं और टोटल 44 इंस्टीट्यूशंस इस वक्त हैं हमारे साथ। तो हमारी तमाम बच्चों अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, तो वो अभी से अपना करियर जो है वो प्लान कर सकते हैं और इनको ऑप्ट कर सकते हैं। इसकी फ़र्दर सहूलत सारे डिटेल्स हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, उसका सिलेबस, करिकुलम, उनके मॉडल पेपर्स, तो ये सब चीज़ें हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। 11वीं और 12वीं की फ़ीस का नोटिफिकेशन मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि हमारा जो है मंडे से नोटिफिकेशन आज हमारा हो जाएगा, तो विद इन 2 डेज़ जो हमारे पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकोगे इंटरमीडिएट के बच्चे। और एग्ज़ामिनेशन उनका जो प्लान है दैट इज़ अराउंड 25th of May। I have 2 supplies of 2 subjects of 11th science. Now I'm studying in 12th. Can I give private 11th and 12th both combined exam? No. तो आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों कंबाइन भी दे सकते हो अगर आप रेडी हो एग्ज़ाम देने के लिए। So you can go ahead. It's your choice. सर अगर सप्ली है तो ये पहले सप्ली क्लियर करेगा फिर। हाँ, लेकिन आपने पार्ट 2 ये सप्ली का जो आपका है तो यू कैन लाइक अपीयर इन दो सब्जेक्ट्स और एक साथ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अपीयर हो सकते हो, तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके जो सप्ली वाले पेपर्स हैं उसको अब द वर्ड सप्ली हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा सप्ली का एग्ज़ाम ही नहीं होता, हमारे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। और आपको किसी भी एग्ज़ाम में इस चीज़ की इजाज़त है कि जो पेपर आप देना चाहते हैं, ख्वाह वो फर्स्ट टाइम देना चाहते हो, रीट्राई करना चाहते हो, कामयाब नहीं हुए थे, या आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों की आपको इजाज़त है। हाँ, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे रजिस्ट्रेशन कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं उनका कोई ऑनलाइन तरीका इंट्रोड्यूस करें कि आप हमारे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो उसका प्रोसेस जो है वो जल्द हो जाया करे। ये सहूलत आपको अवेलेबल है। हम कोशिश करेंगे कि इसकी थोड़ी सी हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि किस तरह आप उसमें जो इनिशियल का है वो तो उसमें तो कोई मसला नहीं है कि आपने सबमिट कर दिया। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2023 में आपने रजिस्ट्रेशन, आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड होना चाहते हैं और उसमें कोई आपको कार्ड मिल गया है और इफ़ यू फील कि देयर आर सम स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो आप अपने इदारे के ज़रिए आप उसको दोबारा रीसबमिट करके ऑनलाइन ही इसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई आसान तरीका भी हम ढूंढेंगे ताकि वो आप लोगों को ये तकलीफ़ ना हो। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि सोच समझ कर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया करें। ये बहुत अहम है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी भर के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपके वालिद का नाम है उसका प्रॉपर स्पेलिंग, आप अपने नाम का प्रॉपर स्पेलिंग, क्योंकि ये फिर जब एक दफ़ा आपके डॉक्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो फ्यूचर के जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे हायर एजुकेशन के वो सारे इसी पर आपके मैट्रिक पर बेस करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसका कोई वो ऑलरेडी तरीक़ेकार मौजूद भी है लेकिन इसको मज़ीद सहल बना देंगे हम, स्पेशली रिलेटिंग टू द स्पेलिंग्स।
एडिशनल बायो का एडमिशन एफएससी का कब ओपन होंगे? मंडे से. That will be like 30th of January. I want to know that can a student appear directly in second annual exam HSC2 for improvement rather than setting with first annual? It's about improvement. Please explain. आपकी मर्जी है. Yes, you can. You can appear in the improvement exam. Then 4 years of passing. Till the time you get your higher degree. तो जब तक आपकी हायर डिग्री आपने हासिल नहीं की है तो आप तब तक अपने इम्प्रूवमेंट चांसेस अवेल कर सकते हैं. हाँ, ये क्वेश्चन है. आई वांट टू नो व्हाट विल बी द पास परसेंटेज इन 2023 एग्जाम. द पास परसेंटेज इन 2023 एग्जामिनेशन वुड बी 40 इंस्टेड ऑफ 33. तो 40 का नोटिफिकेशन कल ही हमने कर लिया है. प्लीज़ नोट एवरीवन, ये इंशाल्लाह 2023 में आपके 40 मार्क्स जो हैं वो पास परसेंटेज के तौर पर थ्रेश होल्ड 40 होगा. ये बच्चा पूछ रहा है कि मैं 12वीं क्लास में हूँ तो क्या मैं 9th और 10th के मार्क्स इम्प्रूव कर सकता हूँ? नो, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर 9th एंड 10th. अगर आपने हाँ, आप कर सकते हो जब तक आप एफएससी ना कर लो. तो अगर एफएससी का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है तो आपकी मर्ज़ी है, आप 9th और 10th भी इम्प्रूव कर सकते हो. ये एक बहुत अहम इशू है. पहले इनकी इजाज़त नहीं होती थी. जब आप फर्स्ट ईयर में चले जाते थे तो फिर 9th और 10th की इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते थे. लेकिन अब ये पॉलिसी ये है कि जब तक आपने एफएससी का एग्ज़ाम ना दिया हो, जब तक आपने उसका सर्टिफिकेट हासिल ना किया हो, तो आप 9th और 10th को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. I have done my matric in 2020. Now I want to improve my marks as it's possible. If possible, then how is it the procedure? वही बात आपके लिए भी है. आपने 20 में एग्ज़ाम दिया था, मैट्रिक किया था. जब तक आपने एफएससी का सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया है उस वक्त तक आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. Can we take biophysics as additional subjects now as old students? बिल्कुल आप ले सकते हैं एज एडिशनल सब्जेक्ट. आप पर कोई पाबंदी नहीं है. A student who was unable to clear supply paper in SSC first, second annual will take that paper with coming SSC 1 first annual examination. Yes, of course. आप जो रह गया है तो आप उस आने वाले एग्ज़ाम में उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको ऑप्ट कर सकते हो. ये मेरे ख्याल में तामीर मिलत पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कर दूँ. डिज़ायर टू सेट अप एग्ज़ाम सेंटर ऑफ एसएससी फ्रॉम 20 स्कूल. व्हाट इज़ द प्रोसेस? आप अपने कंट्रोलर एग्जामिनेशन को अप्लाई करेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएंगे. इफ़ दैट फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ सेटिंग अप एन एग्जामिनेशन सेंटर तो ज़रूर सेटअप हो जाएगा. HSSC फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 22 के सनद सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट आ गए हैं जी. उसकी जल्द आपको मिल जाएंगे. आई मीन इट्स इन द फाइनल स्टेजेस. Matric exam will begin from 27th April. Yes. Is this the exact date? I don't know. Almost exact date. Maybe 28, maybe 26, but most probably 27th. And there will be no delay in it. आपने देखा है कि it will further delay? No, it will not delay. अल्लाह सारे हालात दुरुस्त रखे तो इंशाल्लाह कोई डिले नहीं होगा. और हमारी कोशिश है कि हम 27 ऑफ अप्रैल से ही मैट्रिक का एग्ज़ाम ले सकें.
Islamiyat and Pak study paper will be on e-sheet. Yes, both subjects will be on e-sheet for all grades 9 to 12. Is there any? No, there is no change. It's the same e-sheet. Is there any change in the paper pattern of Pak study and Islamiyat for 23 exam? No, the pattern is the same. صرف یہ ہے کہ SLO بیسڈ ہوں گے. اینڈ بوتھ سبجیکٹس ہیو پارٹ ڈی. اس کا ماڈل پیپرز آپ لوگ دیکھ لیں, اس کا ماڈل پیپر کو ہی فالو کریں آپ. دونوں کے اسلامیات اور پاک اسٹڈی کا ماڈل پیپر اپلوڈ ہو چکا ہے آن دا ویب سائٹ. آپ اس ماڈل پیپر کو دیکھ لیں تو یو ول گیٹ کلیئرٹی آن دا نمبر آف کویشچنز آسکڈ, اور یا کون سا حصہ کدھر فال کرتا ہے. تو ماڈل پیپر سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. Salam sir, I am currently in grade 12. Will I give practicals of 12 only or both 11 and 12? آپ کو 12ویں میں جو اس سال ہے دونوں کے آپ کو پریکٹیکل دینے ہوں گے. 11ویں والے پریکٹیکل لسٹ موجود ہیں آن دا ویب سائٹ, اور 12ویں والا لسٹ بھی موجود ہیں, تو آپ دونوں دیں گے. ہاں البتہ جو ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے 2024 سے, تو وہ سپلٹ ہو جائیں گے ہر گریڈ کا اس کے پیپرز کے ساتھ ہی. جیسے کہ پارٹ SSC پارٹ 1 ہے یا HSSC پارٹ 1 ہے, تو ان پیپرز کے ساتھ ہی ان کا پریکٹیکل بھی ہوگا. کہتے ہیں کہ جو پریکٹیکل بک ہے ایکس کینڈیڈیٹ کا, آپ اپنے کنسرن جو آپ جس ادارے کے ایکس اسٹوڈنٹ ہو انہی ادارے سے آپ نے اس کو اٹیسٹ یا سائن کروانا ہوگا. What about the students who are appearing this year in the 9th? Will they appear in practicals with their 10th class exams? Yes. Yes, they will appear for their 10th class exams. یہ جو اس سال 23 میں جو 9th کے بچے ہیں وہ 24 میں وہ پریکٹیکل نہیں, 24 میں ان کا کمپوزٹ ہوگا. ان کا 24 میں کمپوزٹ, لیکن ان باقی بچوں کا الگ الگ ہوگا. There must be logical alignment between theory and practical. Sometimes theory fails but practical full marks. ہاں انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ادریس اسد صاحب, انشاءاللہ اس ایشو کو ریزالو کر دیا جائے گا. پریکٹیکل ایگزامینیشن کی ہولڈنگ میں آبجیکٹیویٹی آئے گی, بچوں کی صحیح پرفارمنس کو جج کیا جائے گا, اور یہ جو ہمارے ٹریڈیشنلی جس طریقے سے پریکٹیکل کے مارکس ملتے ہیں یا جس طریقے سے پریکٹیکلز کروائے جاتے ہیں, انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 2024 سے کمپلیٹلی اس کا پورا سسٹم چینج ہو. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ 2023 میں بھی پریکٹیکلز ہی کروا کر اسی حساب سے ہم مارکس دیں جس طرح بچے پرفارم کریں گے ان دا پریکٹیکلز. اور اس پر میں ایک تفصیل پروگرام کروں گا. یہ 23 کے پریکٹیکل ایگزامینیشن اور پھر 24 آنورڈ جو پریکٹیکل ایگزامینیشن ہوں گے, بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے پورا کا پریکٹیکل کا پورا روڈ میپ بتائیں گے کہ کس طرح اور کس طرح آپ لوگوں کو اسیس کیا جائے گا, کس طرح آپ کو مارکس ملیں گے. بلکہ ہو سکتا ہے اگر وائیوا اور پریکٹیکل آپ کنڈکٹ کرتے ہو تو یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کو اسی وقت اپنے مارکس کا پتہ بھی چل جائے ڈیورنگ دا لیب کہ جی میں نے کیسے پرفارم کیا اور مجھے کیا گریڈ مل رہا ہے اور میں نے کتنے مارکس لیے. میں نے کہا کہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے پریکٹیکل کاپیز جو پرانا ان کا ادارہ ہے یا اس کے قریب کا ادارہ, کوئی بھی سرکاری ادارے سے آپ اس کو اٹیسٹ کروا سکتے ہیں پریکٹیکل کاپیز کو. ہاؤ کین آئی اپلائی مارکنگ ایگزامینیشن ڈیوٹی؟ یہ کسی ٹیچر نے پوچھا ہے. اٹس آن دا پورٹل. سب سے پہلے تو آپ کو ٹرین ہونا چاہیے. آپ کو میں اس پہ بات کروں گا کہ ہمارے پورا
ملک میں ہم نے جو ایگزامینیشن سٹاف ہے ان کی ٹریننگ کنڈکٹ کروائی. جو نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اس کو باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا. اونلی سرٹیفائڈ ٹیچرز ول بی الاؤڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا ایگزامینیشن ڈیوٹیز اینڈ دی ای مارکنگ ڈیوٹیز. میں ابھی 9th کلاس میں ہوں اور ایز پر نوٹیفیکیشن میرے مارکس نہیں لگائے گئے. گریڈ ہوگا اگر میں 9th کے بعد مائگریشن لے لیتا ہوں اور میں کسی اور بورڈ میں چلا جاتا ہوں تو پھر کیا ہوگا میرے 9th کلاس گریڈ کا, کیونکہ ادر بورڈز میں تو مارکس سسٹم ہے. بلال لاشاری صاحب آپ فکر نہ کریں, آپ کا مسئلہ بالکل نہیں رہے گا اور پورے پاکستان کے بورڈز اس کو فالو کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو ایک تو 21st سینچری اسکلز کے حوالے سے بہت جلد ہم کو ڈیٹیلز دیں گے, دوسرا پریکٹیکلز کا پورا روڈ میپ کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو دوسری میں نے آپ سے بات کی کہ ریلیٹڈ ٹو دی جو اسلامیات اور پاک اسٹڈی کے ماڈل پیپرز ہیں وہ جو ہیں وہ اپلوڈڈ ہیں, آپ اس کو دیکھ لیں, یا 21st سینچری اسکلز کے حوالے سے یا جو ہمارے دوسرے انیشیٹیوز ہیں اس کے حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.